بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شو اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جی تو بات کرتے ہیں حلیمہ سعدیہ کی رضاعت کے بارے میں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد انہوں نے جو شرف حاصل کیا وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے اپنے لختے جگر کو چند روز تک خود دودھ پلایا۔ اس کے بعد کچھ مدت کے لیے ابو لہب کی کنی صوبیہ نے یہ خدمت انجام دی، اور اس کے بعد یہ شرف قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آیا۔ دراصل مکہ کے شرفاء میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شیرہار بچوں کو کچھ عرصہ کے لیے بادیہ گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے، تاکہ شہر کے آلودہ ماحول سے دور صاف ستھری اور خالص آب و ہوا میں بچے کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں اور اس کی نشو و نما بھی اچھی ہو۔ نیز یہ کہ شہر میں چونکہ بیرونی لوگوں کی بکثرت آمد و رفت رہا کرتی ہے، لہذا ان کے ساتھ مسلسل اختلاط اور میل جول کی وجہ سے زبان بھی خالص نہیں رہتی اور لب و لہجہ بھی متاثر ہوتا ہے، جبکہ گاؤں والوں کی زبان خالص ہوا کرتی ہے اور اس میں دوسری کسی زبان کی آمیزش کا احتمال نہیں ہوتا۔ چنانچہ چند دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بھی حسب دستور اپنے لختے جگر کو گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئیں، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ مکہ پہنچنے کے بعد شہر میں گھوم پھر کر سبھی عورتوں نے کوئی نہ کوئی شیرہار بچہ گود لے لیا، جبکہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ البتہ ایک یتیم بچہ تھا جسے کسی عورت نے محض اس وجہ سے اپنانا قبول نہیں کیا تھا کہ اس یتیم بچے کو گود لے کر شاید کوئی معقول معاوضہ اور مالی فائدہ نہ مل سکے، اور پھر یتیم بھی ایسا کہ جس نے باپ کا نام تو سنا ہو مگر آنکھیں باپ کی صورت دیکھنے کو ترستی ہوں، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو۔ حلیمہ کو چونکہ کوئی بچہ نہیں مل سکا تھا، اس لیے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ بادل نخواستہ اسے گود لے لیا۔ جس یتیم بچے کو گود لینے پر حلیمہ رنجیدہ و دل برداشتہ تھی اور اس چیز کو اپنی ناکامی تصور کر رہی تھی، انہیں کہ خبر تھی کہ یہ بظاہر تو ناکامی تھی، لیکن ایسی ناکامی پر ہزاروں کامیابیاں قربان ہو جائیں۔ حلیمہ خود بھی لاغر و فاقہ زدہ تھی، لہذا بقول ان کے اپنے شیرہار بیٹے کو بھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے اس در یتیم کو گود لیا اور پہلی بار اسے اپنا دودھ پلایا تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اس کے بعد دیر تک سوتا رہا، اور تب حلیمہ نے اپنے حقیقی بیٹے کو بھی دودھ پلایا تو پہلی بار اس نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس کے بعد وہ بھی دیر تک سوتا رہا۔ یہ بات حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری اور ایک اونٹنی بھی تھی اس سفر میں ہمراہ، اور وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھی اور ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس روز ان دونوں نے بھی خوب زیادہ دودھ دیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے اس روز خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ گاؤں سے مکہ شہر کی طرف آتے وقت کیفیت یہ تھی کہ حلیمہ کی گدھی کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور حلیمہ کی سہیلیاں بار بار راستے میں رک کر اس کا انتظار کرتی تھیں۔ لیکن اب مکہ سے گاؤں کی طرف واپسی کا وقت آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ حلیمہ کی وہی گدھی اس قدر چست اور تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، جس پر حلیمہ کی سہیلیاں بار بار انہیں پیچھے سے پکارتی کہ حلیمہ رک جاؤ،
کچھ ہمارا بھی تو خیال کر لو۔ اور بار بار پوچھتی کہ حلیمہ کیا یہ تمہاری وہی گدی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی کہ ہاں یہ وہی تو ہے۔ اس پر وہ کہتی کہ باخدا آج تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اسی طرح گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ و خوراک وغیرہ، غرض یہ کہ ہر چیز میں نہایت تیزی کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بہتری اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ خود حلیمہ کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی، جس پر دونوں میاں بیوی انتہائی حیران بھی تھے اور بہت زیادہ خوش بھی تھے۔ حتیٰ کہ ایک روز حلیمہ کے شوہر نے انہیں کہا، حلیمہ یقین کرو باخدا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم یہ جو بچہ لائی ہو یہ انتہائی مبارک ہے۔ اس پر حلیمہ نے برجستہ جواب دیا، باخدا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور یوں حلیمہ سعدیہ اور ان کے افراد خانہ کو اس در یتیم کی قدر و قیمت کا مکمل ادراک و احساس ہوا، اور وہ اس کی بدولت فیوز و برکات کا اپنی کھلی آنکھوں سے مسلسل مشاہدہ بھی کرتے رہے اور خوب مستفید بھی ہوتے رہے۔ 2 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے۔ حلیمہ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان کی آغوش سے واپس چلا جائے، لیکن مدت رضاعت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا بادل نحاس تھا وہ اسے اس کی والدہ کے پاس مکہ شہر لے گئیں۔ بچے کی والدہ نے اپنے لخت جگر کی اتنی اچھی صحت دیکھی تو انتہائی خوش ہوئی۔ ماں کی خوشی دیکھ کر حلیمہ نے موقع مناسب سمجھا اور ڈرتے ڈرتے کہا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گاؤں کی صاف ستھری فضا میں بچے کی صحت کتنی عمدہ ہے، لیکن اب مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہاں شہر میں اس کی صحت خراب ہو جائے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اجازت دیں تو میں بچے کو مزید کچھ عرصہ کے لیے واپس اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ بی بی آمنہ دیکھ ہی چکی تھیں کہ بادیہ بنی سعد میں رہتے ہوئے بچے کی صحت خوب عمدہ اور وہاں کی آب و ہوا اور اس کو خوب مواقف آئی ہے۔ نیز انہوں نے اپنے لخت جگر کے لیے حلیمہ کا جب یہ جذبہ اور پیار بھی دیکھا تو وہ مسکرائیں اور مزید کچھ عرصہ کے لیے بچے کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ اب آگے ذکر کرتے ہیں واقعہ شق صدر کا۔ تو یہ ایسے واقعہ ہے کہ حلیمہ اس بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی پر بہت خوش تھی، اور یوں بادیہ بنی سعد میں مزید 3 سال یعنی کل 5 سال گزر گئے۔ لیکن ایک روز نہایت عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حلیمہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو گئی۔ ہوا یہ کہ یہ بچہ ایک روز گاؤں کے دوسرے ہم عمر بچوں کے ہمراہ کھیل کود میں مشغول تھا کہ اچانک وہاں کوئی اجنبی نمودار ہوا اور اس نے بچے کو زمین پر لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا۔ دوسرے بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑتے ہوئے حلیمہ کے گھر پہنچے اور بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ قدرے بدلا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ اجنبی شخص جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے وہاں آئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر کے قلب مبارک باہر نکالا اور اس میں سے سیاہ نقطے کی مانند جمے ہوئے خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی اس حصے کو دل سے نکال کر پھینک دیا تاکہ شیطان کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب نہ آ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سونے کی تستری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اس میں ایمان و حکمت کا جوہر بھرا اور پھر اسے اسی طرح جوڑ کر سینے میں اس کے مقام پر رکھ دیا۔ دراصل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک قسم کا روحانی آپریشن اور سامان عصمت تھا۔ اس حادثہ کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے
چند روز بعد آپ کو مکہ شہر میں آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ آئی۔